أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں. وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہ لائیں. اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہ کریں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کریں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے. یہ سورہ اعراف کی 146 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ تکبر کریں گے تو پھر ان سے نشانیوں کو پھیر دیا جائے گا. حق کو تسلیم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے پاس سے ختم کر لی جائے گی، سلب کر لی جائے گی. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل اور کم سمجھنا. اور سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات اور ہدایت کو اختیار نہیں کرنا، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا اور اپنی من مانی زندگی گزارنا. یہ سب سے بڑا تکبر ہے. اصل میں انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جو اس کے پاس جو چیزیں حاصل ہیں اس کے تعلق سے اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں چیزوں کا مالک ہوں. اس کی جڑیں اس وقت کٹ سکتی ہے جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو، اس بات کا اس کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی چیزیں مجھے حاصل ہے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، جائیدادیں ہو اور وہ کچھ بھی ہو یا اس کی اپنی صلاحیتیں ہو، یہ سب کی سب عطائی ہے. میرے رب نے، میرے مولا نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اگر یہ بات اس کے ذہن نشین ہو جائے تو پھر وہ یقیناً تکبر نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ مجھ کو دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر، تو پھر وہ انکساری اس کے مزاج میں آ جائے گی. اس میں تکبر کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تکبر کرے گا تو پھر میں اس سے نشانیوں کو ہٹا لوں گا. مطلب یہ ہے کہ مختلف جو بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان، آفاق میں اور انفس میں جو نشانیاں قدرت کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں غور و فکر، یا اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں جو آئی ہیں وہ آیتیں اور نشانیاں، وہ بھی نشانیاں ہی کہلاتی ہیں. قرآن کریم کی آیتیں، اس میں غور و فکر، یہ تمام کام کرنے کی صلاحیت اس کے پاس سے سلب کر لی جائے گی. اگر وہ تکبر کرے گا تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو مل سکتی تھی، وہ اس سے چھین لیا جائے گا اور وہ تمام آیتوں کا انکار کرنے والا بنے گا. لا یؤمن بها وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا فرمایا. اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو احکام الہی کا انکار کرنے والا، اس کی تکذیب کرنے والا ہوگا تو اس کے سامنے اگر ہدایت آ جائے، ہدایت کی باتیں اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کو ٹھکرا دے گا. اور جب گمراہی کی باتیں اور چیزیں سامنے آئیں گی تو اس لپک کر اس کو قبول کر اس کو اپنا راہ عمل بنا لے گا. یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی، یعنی گمراہی کی چیزوں کو فوراً قبول کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ اور راہ عمل بنا لے گا. اور یہی چیز آج مسلم معاشرے میں بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ نیکی منہ چھپائے چھپائے پھرتی ہے اور بدی کو دیکھیے کہ لوگ لپک لپک کر اس کو قبول کر رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے ان کے پاس جو صلاحیت تھی آیتوں کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کے نشانات کی، وہ جو ہے نشانیوں کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے یعنی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ باطل کو جو ہے اختیار کرتے ہیں حق کے مقابلے میں اور بدی کو اختیار کرتے ہیں نیکی کے مقابلے میں. گمراہی کو اختیار کیا جاتا ہے،
ہدایت کے مقابلے میں، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آیات الہی کا انکار اور اس کی تکذیب اور اس سے غفلت کا نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کی اعمال اکارت گئے، انہیں اس کے سوا اور کیا بدلہ ملے گا کہ وہ اپنے کرتوتوں کا پھل پائیں۔ یعنی جن لوگوں نے اس قسم کا رویہ اور طرز عمل اختیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور تکبر کرنے کا، تو پھر ان کی زندگی بھر کے اعمال اکارت اور حبط ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، جو انکار کی وجہ سے هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یعنی وہ اپنے کرتوتوں کا پھل پا کر رہیں گے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، اور موسیٰ کے چلے جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا ڈھال لیا جو محض ایک تھڑ تھا اور جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کی ایک خباثت اور شرارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور وہ وہاں پر جا کر اعتکاف کیے، 30 دن کا اعتکاف قوم سے کہہ کر گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید اور 10 دنوں کا اضافہ کر دیا، تو قوم چونکہ عجلت پسند تھی اور مختلف قسم کی باتیں وہ لوگ آپس میں کرنے لگے کہ آخر موسیٰ کہاں پر چلے گئے۔ اس دوران ان میں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، وہ یعنی چودھری تھا قوم میں اور منافق تھا، اس کے خیالات ویسے ہی تھے اور اس کا عقیدہ بالکل کچا تھا۔ اس نے قوم کو گمراہ کیا، بھٹکایا اور کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ فرعونیوں کے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو فرعون اور اس کی قوم والوں کو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ ہم ایک تقریب میں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر وہ عید اور تقریب منا کر واپس آ جائیں گے، اس لیے ان سے ان لوگوں کے زیورات مانگ لیے تھے، مستعار لیے تھے۔ وہ زیورات ان کے پاس رہ گئے تھے کیونکہ فرعون اور اس کی ساری قوم پانی میں غرقاب ہو کر ہلاک ہو گئی تھی۔ تو سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ غیروں کی ہے، فرعونیوں کی ہے، جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس وقت مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا دشمن کا، تو اس سے جو ہے ان لوگوں کو اس نے راضی کر لیا کہ یہ زیورات تم پھینک دو۔ وہ لوگوں نے اپنے زیورات لا کر ایک جگہ جمع کرا دیے، تو سامری نے اس کو لے کر پگھلایا اور پگھلا کر اس کو ایک جو ہے شکل دے دی، ایک بچھڑے کی اور ایک گائے کی سی شکل دی، اور اس کے پاس کچھ مٹی تھی جو اس نے جمع کر کے رکھی تھی، جو حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے جو ہے مٹی اس نے اٹھا لی تھی، ایک مٹھی بھر مٹی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ سورہ طٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ مٹی اس نے اٹھا لی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اثر رکھا تھا۔ اثر کیا تھا کہ خرق عادت کچھ چیز اس میں تھی موجود، جبرائیل امین کے گھوڑے کے نیچے سے جہاں سے وہ گزرتے تھے، تو وہ مٹی اس نے اٹھا کر اس نے پگھلاتے ہوئے زیوروں میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد سے اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلنے لگی، جیسے گائے کی یا بچڑے کی آواز ہوتی ہے، تو اس کو بتا کر اس نے قوم کو گمراہ کیا کہ دیکھو یہی تمہارا معبود ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، کہا کہ یہ ہمارا اور تمہارا سب کا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے۔ موسیٰ تو وہاں پر گئے ہیں لیکن موسیٰ کا الہ اور اللہ یہاں پر آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا کہ موسیٰ بھول گئے ہیں، فنسیٰ کہہ کر۔ تو اس نے اپنی جو ایجاد تھی وہ شیطانی ایجاد لوگوں کے سامنے ان کو گمراہ کرنے کے لیے رکھ دیا اور کہا کہ یہی معبود ہے، جبکہ قوم جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو اس نے جو ہے گمراہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل مصر کے مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے ان کے
اعتقادی اور اخلاقی لحاظ سے جو ہے کافی کمزور ہو چکے تھے، اس لیے وہ کسی بھی فتنے کا آسانی سے شکار ہو سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک ان کے درمیان رہے، ان کی موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا، لیکن جب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر کوہ طور پر گئے اور وہاں پر 30 دن اور پھر 40 دن تک کا اعتکاف کیا، تو اس دوران یہ لوگوں سے صبر نہیں ہو سکا اور یہ لوگوں میں جو ہے شرارت پھیل گئی۔ جو ہی وہ طور پر چلے گئے، سامری نے سونے کے زیورات سے بچھڑے کا ڈھانچہ بنا دیا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو، جبکہ اس میں جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ دنیا اور دین کا کوئی راستہ ان کو بتلا سکے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خدائی صفات موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو اس قسم کے جو عقیدے رکھتے ہیں ان کی عقل ماری جاتی ہے، موٹی موٹی باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتھروں کو پوجنے والے اپنے ہاتھوں سے تراش کر معبود بنا لیتے ہیں جو خود ان کے خالق ہیں، لیکن وہ اس کو خالق کی طرح پوجتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں پوجا جاتا ہے آج ہندوستان میں بھی۔ یعنی اندھا پن اس حد تک ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، جبکہ جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے دانشور اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اتنی موٹی بات وہ نہیں سمجھ سکتے کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، گایوں کو پوجتے ہیں، بیلوں کو پوجتے ہیں، سانپ کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزوں کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسا یہ کوئی خالق ہے، جبکہ یہ سب کے سب حقیر مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوقات ہیں، بے جان مخلوقات ہیں، اور جو ہے ان کو جو ہے پوجا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ویسا ہی وہ لوگوں نے بھی کیا تھا، اس نے جب سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا، اس میں سے ایک گروہ کو، اور انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اور آپ اگر ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے تو کہا کہ کیسی بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے پیچھے، کیا تم نے جلد بازی کی اور اپنے رب کے حکم کا انتظار نہ کیا اور تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شامل نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کوہ طور پر ہی بتا دیا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے، اور اس میں کا ایک شخص سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو وہ غصے اور رنج کے عالم میں واپس لوٹے، کیونکہ وہ ان کی ہدایت کا سامان لینے کے لیے گئے تھے، ان کے لیے کتاب اور شریعت لانے کے لیے گئے تھے انہی کی خواہش پر۔ تو پھر آ کر جو ہے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیسی بری جانشینی کی تم لوگوں نے، یعنی میں نے تم کو کچھ دن کے لیے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تم لوگوں سے اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا، اور پھر اپنے بھائی کی طرف پلٹے، اپنا رخ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر موجودگی میں اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، تو ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، جو تختیاں وہ ان کو عطا کی گئی تھی وہ تختیاں نیچے رکھ دیے، اور حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے کیوں نہیں روکا ان لوگوں کو، تم نے کیسی بری جانشینی کی اس پر،
انہوں نے جواب دیا کہ میں جو ہے قصوروار نہیں ہوں، میں نے ان کو پوری کوشش کی روکنے کی، لیکن انہوں نے میرا اثر نہیں لیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، اس لیے میں خاموش بیٹھ گیا۔ اور حضرت موسیٰ کو وہ جو ہے یہ کہنے لگے کہ میرے ماں جائے بھائی، ماں کا واسطہ دے کر انہوں نے جو ہے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے یہ بات سچی کہی ہے اور میں نے پوری جانشینی نبھائی ہے، لیکن وہ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اس پر جو ہے یہ کہا کہ آپ دشمنوں کے سامنے ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے میرے اوپر، اور مجھے ذلیل مت ہونے دیجیے اس ظالم گروہ کے سامنے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کا سر اور ان کے بال چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجیے، کیونکہ میرا بس چلتا ہے میرے بھائی ہی کے اوپر، ہم دونوں کی بخشش فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، آپ سب سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بھی مستغنی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، کیونکہ ان کو بھی ضرورت تھی۔ ہر نبی کی دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ، کئی ایک انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ وہ سب کے سب براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کرتے تھے، اپنی یعنی لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتے تھے اپنی حاجتیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست مانگے ہیں، اور تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اپنی ہر ضرورت کے وقت تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کرے اور ان سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔